जाने रहमत 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 जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की ये तकरीब सईद 92 चैनल और मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जा रही है। इस तकरीब सईद का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करने के लिए मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ। जनाब कारी हबीब नईमी साहब मुल्क मारूफ़ कारी हैं, उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान हकीम फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ناظرین و سامعین، معزز مہمانان گرامی، یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری حبیب نعیمی صاحب، جو کتاب انقلاب سے تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے. ناظرین کرام، حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، جلوے بکھیر دیں شب غم کی سحر کریں، اور وہ حسن میرے پیش نظر ہے، اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. ناظرین کرام، ہم اپنی محفل کا گداز جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب نعت کے لیے میں بلا رہا ہوں. ملک کے ممتاز نعت خان ہیں جناب حافظ اکرام رضا صاحب، تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے رسالت کل سعادت کل امارت کل قیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ تھے جناب قاری اکرام رضا صاحب جو بارگاہ سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. آج ہماری یہ خوش بختی ہے، میں صرف ایک بہت چھوٹا سا واقعہ جناب گورنر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سارے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں، اور ہمارے ناظرین سامعین دنیا بھر میں جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو لائیو. وہ کسی نے کہا تھا کہ سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا، تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم. میں درخواست گزار ہوں جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں اپنے خیالات کا اور اپنی جو نذرانہ عقیدت ہے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پیش فرمائیں. چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز نہایت ہی قابل احترام علماء اکرام، خواتین و حضرات، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب گورنرز کو اور سرکاری پلیسز پہ ہدایت کی ہے کہ ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں. اور آج مجھے بڑا فخر ہے کہ گورنر ہاؤس میں ہم محفل نور میلاد النبی منا رہے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سیرت النبوی پر تقریر کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ جس ذات کی تعریف خود خالق کائنات کر رہا ہو اور جن کے بارے میں خالق کائنات خود فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن تاریخ بنی نوع انسان کی عظمت کو معراج کا دن ہے، جس روز خالق کائنات نے حسن کائنات کو وجہ کائنات بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا۔ تو اس لیے اس ذات کے لیے، اس کی ناموس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں اپنی جان تک کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہسٹری کی ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے نبی نے شفقت کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے، کمپاشن کا درس دیا ہے اور محبت کا درس دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کم از کم میں نے ہسٹری میں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں دیکھی۔ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد کفار نے صحابہ کرام پر جو تشدد کیے، ظلم کیے اور ان کا جینا جو تھا مشکل کر دیا، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس ظلم اور تشدد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن فتح مکہ کا واقعہ جو ہے پوری دنیا کے لیے آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جن سے ہم پہ ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا، جن کے ظلم کی وجہ سے ہم یہ شہر اپنا جو ہے ہمارے ماں باپ کا اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرمایا جو اپنے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ فرمایا ابو سفیان جس کے ساتھ جنگیں لڑی تھی، فرمایا کہ جو ان کے گھر پناہ لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں جو پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف دیتا ہوں۔ ہندا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے ہمارا دین، ریلیجن آف کمپاشن، ریلیجن آف ایکوالٹی، ریلیجن آف فیئرنیس۔ تو اگر میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم سب مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں تو آج جن مشکلات میں، جن چیلنجز میں پاکستان کے عوام اور دنیا کے مسلمان گرے ہوئے ہیں، ان تمام چیلنجز سے ہم نبرد آزما جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا ہوگا، ان کے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو آخر میں آپ تمام دوستوں کا، بہنوں کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں۔ جانے رحمت، 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 جانے رحمت۔ چودھری سرور صاحب ایک بڑی زبردست بات کہہ گئے، بلکہ دو باتیں انہوں نے بہت زبردست کی جو ان کی تقریر کا مغز تھا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس امت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت پیار کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جس طرح 14 صدیوں میں حفاظت کی ہے، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے پروگراموں میں بھی، جو حضرات دیکھتے ہیں صبح نور ان کو معلوم ہے کہ یہ امت 14.25 صدیوں میں عمل میں کمزور بھی رہی لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ بظاہر ایک مسلمان جو بہت نمازیں نہیں پڑھتا، بہت روزے نہیں رکھتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے
وہ اتنا ہی سینسٹیو ہے جتنا کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور علامہ ہو۔ میں اب درخواست گزار ہوں جناب مفتی فاروق القادری صاحب وہ تشریف لائیں اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے حوالے سے ارشادات فرمائیں۔ جی مفتی فاروق القادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ لائق صد احترام گورنر پنجاب، عزت اور احتشام کے لائق جملہ خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی آج کی اس پروقار اور بابرکات محفل نور مصطفیٰ کی بدولت گورنر ہاؤس کا پتہ پتہ اور ذرہ ذرہ یقیناً محظوظ ہو رہا ہوگا۔ امام احمد رضا خان خوب فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور اقبال نے تو حد ہی کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، نشہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں خلاق عالم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو فضائل، جو اوصاف، جو سیرت کے روشن ابواب اور جو مدح سرائی فرمائی، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ 1450 سال کا نعتیہ اثاثہ ایک طرف اور جو مالک کائنات نے بیان کیا اس کی دور تک کوئی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس میرے عزت والے قدر والے رسول تشریف لے آئے، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں۔ ہم نے ان کو ان کی اصلی نوری صورت میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم انہیں دیکھ نہ سکتے، ان کے قریب بیٹھ نہ سکتے، استفادہ نہ کر سکتے، تو ہم نے انہیں اولاد آدم میں صورت بشری میں بھیجا تاکہ تم ان سے استفادہ کر سکو۔ اس سے آگے کے جو کلمات ہیں میں تمام خواتین و حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، بڑے ہی پرکیف اور وجد آفری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کا درد ہمارے حبیب کو ہوتا ہے۔ یہ نسبت ایسی ہے، اس پر ہر ایک کو ناز ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے اللہ اس امت میں شامل کر لے، ہمارا کتنا بڑا فخر ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس اگر کچھ ہے نا، وہ ہے ہی یہ کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور کچھ ہمارا دامن خالی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں صرف 2 جملوں پر۔ شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے فرمایا ہے تمہیں تکلیف پہنچے تو اس کا درد ہمارے حبیب کو ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے پہلے، ایک دوسرے کی پراپرٹیز پر قبضہ کرنے سے پہلے، ایک دوسرے کے رشتوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچ لیں کہ بالواسطہ ہم ماہ مدینہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے میرے کسی ایک امتی کو دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے، تحمل پیدا ہو جائے، برداشت پیدا ہو جائے، شفقت پیدا ہو جائے۔ جو حضور کی سیرت ہمیں دے رہی ہے وہ نبیوں میں رحمت
لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں انہی اوصاف کا حامل بنائے، حضور کی سیرت ہماری زندگی کے ہر گوشے میں شامل فرمائے۔ اللہ آپ سب کا، ہمارے ملک کا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جانے رحمان، جانے رحمان، جانے رحمان، جانے رحمان۔ خواتین و حضرات، مفتی فاروق القادری صاحب سیرت سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب چودھری فواد حسین صاحب تشریف لے آئے، اور ان کے ساتھ ہمارے صوبائی وزیر جو ہے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب بھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں فواد چودھری صاحب کو بلاؤں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، فیاض الحسن چوہان تیار ہو جائے، میں نے اس کی ایک کلپ دیکھا ہے جس میں اس نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہوئی ہے، تو بے شک یہ 2 شعر پڑھے۔ وزیر بننے کے بعد آدمی کو کبھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں ہائی کورٹ کا جج تھا، تو ہماری ایک ججز کی تقریب تھی، چودھری فواد کو اس بات کا بخوبی معلوم ہے، تو مجھے ان کے جو تھے چچا جان چیف جسٹس صاحب، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار آج تو نعت پڑھیں گا، تو جج بن گیا ہائی کورٹ کا۔ میں کہا اب تو زیادہ پڑھوں گا کہ اس بارگاہ سے یہ سارے اعزاز جو ہیں، عزتیں، عظمتیں، رفتیں ساری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تو اس سے نہیں گھبرانا کہ جی میں وزیر بن گیا ہوں، نعت کے 2 شعر آج آپ سے ہم سنیں گے، تیار ہو جاؤ۔ اس سے اب میں درخواست گزار ہوں جناب چودھری فواد حسین صاحب سے پہلے خطاب فرمائیں۔ کہتے ہیں جی صوبائی وزیر کو حکم ہو گیا مرکزی کا۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، موت آئے تو اس طرح آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، موت آئے تو اس طرح آئے۔ جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو، کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ چہرہ نبی کا، اللہ اللہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ جنت اچھی جگہ تو ہے لیکن ہے پسند اپنے دل کو مدینہ، ہم نہ جائیں گے کوئے نبی سے، ہم نہ جائیں گے کوئے نبی سے، جس کو جانا ہے جنت میں جائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، موت آئے تو اس طرح آئے۔ جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، چوہان صاحب زندہ باد۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بڑی خوبصورت اس پہ بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، اس امت کے لوگوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے۔ وقت ہوتا تو میں بے شمار آپ کو حوالے دیتا، صرف ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک کتاب اہل علم حضرات بیٹھے ہیں،
70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں، ہمارے گورنر ساری عمر انہوں نے یورپ میں گزاری، 70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایک کتاب نے حکومت کی ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، دی ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ، JW ڈریپر کی کتاب ہے، بہت اہل علم اس کو پڑھتے تھے۔ اس میں صرف ایک فکرہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے کہ ہماری نسبت کس آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس نے کہا دی مین who of all men has exercised the greatest influence upon human race، کائنات انسانی کو سب سے زیادہ جس ہستی نے متاثر کیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آج اپنے حسن اخلاق سے جو اسلام کی روشنی اور خوشبو پھیلتی ہے، تو الحمدللہ وہ انقلاب جو مدینہ منورہ کے چند محلوں سے شروع ہوا تھا، آج دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں 5 وقت بلند نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ خوش بخت ہیں کہ ہماری نسبت اس محبوب رب العالمین سے ہے جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا تھا، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا تم نے درس دینا ہے، میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن حکیم کی تعلیم دو۔ یہ 3 تعلیمیں اگر معاشرے میں عام ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر ہماری اولادوں میں سے اقبال پیدا ہوں گے، ظفر علی خان پیدا ہوں گے، پھر وہ عظیم ہستیاں جو ہیں وہ جنم لیں گی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں وہ اسی امت سے اٹھے تھے، اسی قوم سے اٹھے تھے۔ میں ایک بات تاریخی طور پہ، آپ بہت اہل علم، میری بہنیں بھائی سارے بیٹھے ہیں، ایک بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 64 سالہ جو حیات ظاہری ہے، ساری دنیا کی خیر، امن، چین اس کے اندر ہے۔ اس لیے وہ جو چوہی صاحب نے کہا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ 82 جنگیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں کفار کے خلاف لڑی گئی، مختلف لوگوں کے خلاف لڑی، 82 جنگیں، 19 میں خود نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بطور کمانڈر ان چیف سربراہی کی فوجوں کی۔ ٹوٹل کیجویلٹیز 1018 ہے دونوں جانب سے، جن میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 759 کفار قتل ہوئے، جہنم رسید ہوئے۔ یہ ہے بلڈ لیس ریولوشن جس کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اکیلی دوسری اور پہلی جنگ عظیم کے آپ تعداد کاؤنٹ کریں، 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے۔ دور حاضر میں کتنے لوگ جو تھے مختلف جنگوں میں، کتنے لوگ جو تھے وہ ہیروشیما میں، کتنے لوگ جو تھے وہ دیگر ممالک میں جو تھے، انسانیت کی تباہی ہو گئی۔ تو اس وقت جب انسانیت دوسری جنگ عظیم کے بعد، سید ارشاد عارف صاحب کی بہت تاریخی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، نکلسن، پروفیسر نکلسن علامہ اقبال کے اساتذہ میں سے، یہ یورپ میں گئے دوسری جنگ عظیم کے بعد، انہوں نے جا کے وہاں پہ لیکچر دیے، انہوں نے کہا انسانیت کی تباہی ہو چکی، اتنے انسان لقمہ اجل بن گئے، 4 کروڑ انسان مر گئے، اب ایک بچنے کا طریقہ ہے۔ پروفیسر نکلسن نے کہا میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولیں تو انسانیت بچے گی۔ تو آج رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام محبت لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو درم و دینار خرچ کر کے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ ہے اسلام۔ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھ کے حافظ مظہر الدین کا دعائیہ اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو کے اختتام پر جب بھی بڑی سے بڑی کانفرنس میں جاؤں، ملک یا بیرون ملک، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے
عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی. اور اگلے شعر پہ آپ سب نے آمین کہنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی. دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. اس کے ساتھ ہی آپ آج اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دے دیجیے. میں مائک اب نور بخاری کے حوالے کر رہا ہوں. بہت شکریہ. جان رحمت، جان رحمت، جان رحمت، جان رحمت، جان رحمت، جان رحمت، جان رحمت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری پیاری بہنوں اور سب بھائیوں، سب لوگ محترم عزیز جو یہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور جو ٹیلی ویژن پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گی درود پاک پڑھتے رہیے، کیونکہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، اور اس محفل میں وہی آتے ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بلاتے ہیں. یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہی ہیں، اور وہی کیا پتہ کس لمحے نظر کرم ہو جائے. تو آپ دل سے، جان سے اور روح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیے. سب سے پہلے میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گی پاکستان، ہمارے منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، یہ جو ایک انہوں نے یہ اتنا خوبصورت اقتدام ہے. آئی ایم شیور کہ اگر اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں تو ایک جو خواب عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کا دیکھا ہے، تو وہ یقیناً ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یقیناً وہ پورا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم محفل کو آگے بڑھائیں، میں ریکویسٹ کروں گی انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبت کا اظہار آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پہ تشریف لائے. آپ سب لوگوں نے جس طرح سے اس محفل کو، اس پاک محفل کو آگے بڑھایا، وہ یقینی طور کے اوپر بڑا ایک، دراصل یہ جو ہم نے اس دفعہ منسٹری آف انفارمیشن نے یہ جو اقدام لیا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو جو خاتم الانبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روایت کے طور کے اوپر یہ ان کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے، ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور سارا مسلمان عالم جو ہے اس کو خوشی سے مناتا ہے. یعنی آپ نے دیکھیے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اگر پاکستان اب انٹرنیشنل لاء اپنے جو وار اینیمیز ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، یہ تو اب ڈیولپ ہوا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کی کہ اگر تم 10 بچوں کو پڑھا دو تو ہم تمہاری سزا معاف کرتے ہیں. یہ دشمنوں سے سلوک تھا، یہ اس وقت دشمنوں سے سلوک تھا جب کہ یہ رواج ہی نہیں تھا کہ آپ وار پرزنرز کے ساتھ کوئی نرمی کا مظاہرہ بھی کریں. یہ وہ وقت تھے جب کہ گھوڑوں کے نیچے، سموں کے نیچے رندوایا جاتا تھا اپنے دشمنوں کو، جب دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو ہمارے رسول ہیں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرنسپلز لے ڈاؤن کیے کہ آپ نے اپنے جو مخالف ہیں، جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کرنا ہے، جنگ میں خواتین کے کیا حقوق ہوں گے. اور اس کے بعد پھر دوسری طرف آئیے جو ویکر گروپس کی بات کرتے ہیں، انہیریٹنس لاء، جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خواتین کے حقوق جو ہیں اس وقت اس طرح سے ہو سکتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے خواتین کو وراثت میں حصہ دیا. اور آج خیر الحمدللہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ اب جو ہم 29 تاریخ کو جو نیا پیکج لانے جا رہے ہیں اس میں جو خواتین کا انہیریٹنس لاء ہے اس میں انقلابی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کے حقوق پر بات کی، انہوں نے غلاموں کے حقوق کے اوپر بات کی، اور وہ لوگ جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے
آپ نے ان کے بارے میں کیا کیا دعائیں کی اور کس طرح سے ان کو معاف کیا. تو ایک جو رحمت للعالمین کا تصور ہے, جو رحم کرنے کا تصور ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, خاتم النبیین نے دیا, وہ ٹرولی ایک رحمت العالمین ہے. اور اسی لیے سورہ الانبیاء میں, قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی, ہماری یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے مدینہ کی ریاست بنانے کا, تو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے پہلا اصول ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رحم کا اصول ہے. اور اسی لیے یہ پاکستان کا کوئی اور وزیر اعظم نہیں سوچتا کہ جو لوگ سردیوں میں باہر ٹھٹھرتے ہیں ان کے لیے شیلٹر بنانے ہیں. کوئی اور یہ نہیں سوچتا کہ وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے. سو اس لیے ایک پورا کمپریہنسو پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ہے, اور اس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیریٹو ہے اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے اور اس محفل کو اب مزید آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. السلام علیکم. ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہے ہیں ابرار الحق صاحب تشریف لائے ہیں, اور عشق الہی اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے پتہ ہے کہ بہت مطلب وجود ان کا ڈوبا ہوا ہے عشق الہی میں, کیونکہ جب بھی انہوں نے کلام پڑھا ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کو یاد ہوگا تیرے رنگ رنگ بھی, تو وہ ایسا کلام ہے جو ہم سب کو اپنے خالق حقیقی کی یاد دلا دیتا ہے. پلیز ابرار آپ کو بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا, ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینے چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, مسجد نبوی کی صبح اور شام کو سلام, یا الہی صدقے
रहमत जाने